اللہ اللہ اللہ. سب طرف گھماؤ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. سب کہو الحمدللہ. آپ کی آواز نہیں ایسے لگتا آپ بیمار ہیں. وہ تیز بول نہیں سکتا, اگر بولے تو بیمار لوگ اٹھے گا مارے گا. کدھر ہے بیمار؟ جھاگ رہے کوئی سب خوش ہے. اچھا زور سے کہو الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سب نے یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے وعدہ کر لیا کیا؟ یا اللہ ہماری مرضی ختم, شیطان کی مرضی ختم, دوستوں کی مرضی ختم, قوم برادری کا رسم و رواج ختم. یا اللہ تیری مرضی چلے گی, تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی. پانچوں نمازیں ادھر آؤ. پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھیں گے. پانچوں نمازیں مسجد میں. ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. باجماعت پڑھیں گے ہم سب. پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ. پانچوں نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ مسجد میں. تو جو ٹھیک ہیں وہ تو پڑھیں گے فوراً, اور جو بیمار ہیں جن کو تکلیف زیادہ ہے جو مسجد میں نہیں جا سکتے وہ یہاں یہ اوپر جو مسجد ہے وہاں پڑھ لیں, یہ ادھر ہی پڑھ لیں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, اشارے سے پڑھ لو. نماز کی چھٹی نہیں ہے, ہر حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. اور نماز میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ لیٹے ہوئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے, اور میں اٹھ نماز پڑھ. نماز میں شفا, نماز میں اللہ نے شفا رکھی. یہ شوکت خانم کے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر حکیم طبیب مل جائیں, ساری دنیا کی ساری دوائیاں آپ کو کھلا دیں, اللہ کی قسم اوپر سے شفا کا فیصلہ نہ ہو تو شفا نہیں ملے. بے شک. اور اوپر والا شفا کا فیصلہ کر لے, کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب نہ ہو پھر بھی شفا دے سکتا ہے. ڈاکٹروں کا محتاج نہیں ہے اللہ, لیکن چونکہ علاج سنت ہے اس لیے ہم علاج کر رہے ہیں. علاج جب آپ دوائی کھائیں تو آپ دوائی سے کہیں تجھ سے نہیں ہوگا اللہ سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہم تو صرف ایک سبب کے درجے میں, سبب کے لیے ہم دوائی استعمال کر رہے ہیں, علاج کر رہے ہیں سبب کے لیے, لیکن ہمارا اس علاج پر یقین نہیں ہے. ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ هو الشافی. اللہ شفا دینے والے ہیں. اس کو اندر بھیجو بچے. اللہ شفا دینے والے ہیں. ادھر ہو بیٹا, ادھر کھڑے ہو. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے. جو اصل بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ جب نسخہ لکھتے ہیں دوائی کا اوپر لکھتے ہیں هو الشافی. اوپر کیا لکھتے ہیں؟ هو الشافی لکھتے ہیں. هو الشافی, شفا دینے والا اللہ ہے. میں شفا نہیں دیتا, ڈاکٹر خود کہتا ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہے اوپر هو الشافی لکھ کر کہ میں نے شفا نہیں دینی, میری دوائیوں سے شفا نہیں ملے گی. هو الشافی. شفا دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ اللہ. شفا دینے والا اللہ ہے. تو ہم نے اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونا. اللہ ہم سب کو ہر وقت اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ پانچوں, اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, صبح و شام پڑھنے کی مصنون دعائیں پڑھیں گے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اور جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں. ہم گئے سندھ میں, وہاں پر ایک لڑکی بڑی نیک تھی, یعنی مدرسے میں پڑھتی تھی. اس کے جو استاد تھا اس نے یہ واقعہ سنایا ہمیں. اس نے کہا کہ اس کی شادی بھی قریب تھی, لیکن اچانک اس کو تکلیف ہوئی تو ہسپتال لے کے گئے, علاج اس کا چیکنگ کروائی تو انہوں نے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو تو وہ ہے کینسر ہے.
تو لڑکی کو وہ نہیں بتا رہے, خود پریشان ہو رہے بہت زیادہ. اب لڑکی سمجھ گئی کہ کوئی خطرناک خبر ہے لگتا ہے, اس لیے گھر والوں کی پریشانی کچھ محسوس ہو رہی ہے. لڑکی نے پوچھا کیا مسئلہ, کیا ہوا, خیریت ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ نہیں بتا رہے تھے, پھر بھی بہت لڑکی نے اصرار کیا, پھر انہوں نے بتایا کہ کینسر ہے. اس نے کہا یہ بالکل غلط رپورٹ ہے, مجھے کینسر نہیں ہو سکتا. میں کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ بس مجھے نہیں ہو سکتا, یہ غلط رپورٹ ہے, بالکل میں نہیں مانتی, آپ اس کا دوبارہ چیک اپ کروائیں. دوبارہ چیک اپ کروایا تو الحمدللہ کوئی رپورٹ غلط نہیں تھی, بالکل اس کو ٹھیک اللہ نے قرار دے دیا. تو سارے اس کے عزیز و قارب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ رپورٹ غلط ہے, ڈاکٹروں کی رپورٹ غلط. تو اس نے کہا دیکھو ایک طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ادھر سے ایک طرف ڈاکٹروں کی بات ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب کی بات حق اور سچ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی بیمار کو, کسی تکلیف میں مبتلا کو دیکھے اور اس پر وہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, جب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس تکلیف سے بچائیں گے. تو میں نے کینسر کے کچھ مریضوں کو دیکھا سنا, تو میں نے ان کو دیکھ سن کر میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی اور کئی دفعہ پڑھی ہے. اب مجھے اللہ کی ذات عالی پہ یقین تھا کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے سچے تھے ان کی بات کو سچا کرے گا, اللہ مجھے اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں کرے. تو اس لیے میں تو کبھی بھی اس میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو واقعی سچ کر دکھایا. تو اس لیے جو ہمارے صحت مند بھائی ہیں جو خدمت کے لیے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ یہ دعا پڑھ لیں, میرے ساتھ مل کے پڑھیں الحمدللہ الذی عافانا. میں سب جمع کے ساتھ پڑھوں عافانا مما ابتلاہم بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ پاک ہماری اس دعا کو ایک بار پھر پڑھیں. ایک مفرد کے صیغے کے ساتھ میں پڑھتا ہوں تاکہ جو مفرد کے اپنے اپنے طور پہ بھی ہم ایسا پڑھ لیا کریں گے. الحمدللہ الذی پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ترجمہ کہ میں اللہ کی شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے اس تکلیف سے بچایا جس میں آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے. آپ بھی اس گھر میں رہتے تھے, وہی کھانا آپ بھی کھاتے تھے, لیکن آپ ٹھیک ہیں. آپ کا بھائی بیمار ہو گیا, آپ کی بہن, آپ کی بچی بیمار ہو گئی. اب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا, اللہ نے آپ کو بچایا, اس کو اللہ نے امتحان میں ڈالا. لیکن جو بیمار ہے نا, دیکھو سنو, جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ بیماروں کو اتنے اجر ثواب عطا فرماتے ہیں, اتنے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ یہ جو صحت مند ادھر پھر رہے ہیں نا, ہٹے کٹے پھر رہے ہیں, اور آپ ان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. اصل تو آخرت ہے, ہم سب آخرت والے ہیں. تو جب آخرت میں جائیں گے اور آخرت میں ان بیماروں کو اللہ پاک اتنے بڑے بڑے انعامات دیں گے اور ان کو جنت میں ہمیشہ کے لیے بڑے بڑے درجات دیں گے ہمیشہ کے لیے. تو پھر جو صحت مند ہٹے کٹے رہنے والے لیکن اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے والے, ان کو جنت ملے گی چھوٹی, ان کو ملے گی جنت بڑی. تو پھر یہ تمنا کریں کہ کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینکیوں سے کاٹ دیا جاتا, ہمارا قیمہ بن جاتا, ہمارے ٹکڑے ہو جاتے, تاکہ ہمیں بھی اتنی بڑی جنت مل جاتی اور اتنے بڑے انعامات اور درجات ہمیشہ کے لیے مل جاتے. اس لیے بھائی جو بیمار ہیں وہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, اور جو صحت مند ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ہر حال میں اللہ کو راضی رکھیں. یہ نہیں کہ جو بیمار ہے وہ بیماریاں مانگیں. اگرچہ صحابہ بہت بڑے درجے والے تھے, انہوں نے بیماری مانگی اللہ سے, یا اللہ بخار کے بڑے فضائل ہیں. بخار کی جو بخار ہے نا وہ جسم کے ایک جسم کے حصے میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ رگ رگ کے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, رگ رگ کے لیے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ایک صحابی نے درخواست کی, یا اللہ اگر بخار کی اتنی فضیلت ہے تو یا اللہ مجھے بھی ایسا پکا بخار عطا فرما دیجیے, بس میں ہمیشہ موت تک بخار میں رہوں, لیکن ایسے بخاروں میں اللہ کے راستے میں بھی جا سکوں اور میں دین کے کام بھی کر سکوں, دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے, لیکن میں بخار میں چلتا رہوں. تو ان کی پھر دعا قبول ہوئی, وہ بخار میں چلتے رہے. تو بخار کی ایک صحابیہ تھی, بیمار تھی,
اور ان کو مرغی کے دورے پڑتے تھے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے, اور اگر تو چاہے تو صبر کر تیرے لیے جنت ہوگی. اس نے کہا یا رسول اللہ بس میں صبر کروں گی, بس میں جنت لوں گی. تو پھر کیا ہوا, پھر اللہ کے پیارے حبیب اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں چونکہ جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے مجھے, اس دورے کے دوران میرا کپڑے کھل جاتے ہیں بعض دفعہ اور اس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے, تو بس میرے لیے دعا کریں کہ میرا پردہ نہ کھلے, بے پردگی نہ ہو. حالانکہ بے ہوشی میں اس عورت کو تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اس کو اتنا اپنا حیا اور اپنے پردے کی فکر تھی یا رسول اللہ اس میں بے پردگی نہ ہو میری, اس کی بس دعا فرما دے. تو اللہ تعالی ہم سب, تو اس نے پھر صبر کیا اور جنت حاصل. تو اس لیے ہم بھی صبر شکر کے ساتھ رہیں گے. اللہ پاک آپ کو جو دیکھو شکر نعمتیں, صحت کی نعمت والے شکر کریں گے, بیماری کی نعمت والے صبر کریں گے, تو بیماروں کو اللہ پاک اپنی معیت دیں گے. شکر کرنے والوں کو, باقی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ پاک اجر و ثواب دیں گے تول تول کر, گن گن کر. لیکن جو بیماریوں پر, تکلیفوں پر, دکھوں پر, دردوں پر, مختلف حالات پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو جنت دیں گے, اللہ پاک اجر دیں گے, اجر و ثواب دیں گے بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ بغیر حساب آپ بیماروں کو اجر و ثواب عطا کرے. اور پھر دوسرا, شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرنے پر تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن صبر کرنے پر اللہ کہہ رہے ہیں میں خود تمہیں مل جاؤں. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں پر خود اللہ ملتے ہیں. نعمتیں مل گئی, چاہے دنیا کی چھوڑو, جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں, تو جنت کی نعمتیں چھوٹی ہیں, اللہ خود بہت بڑے ہیں. تو صبر کرنے والوں پر تو خود اللہ ملتے ہیں, اور جب اللہ ملتے ہیں تو جنت ساری آپ کی ہوگی, آپ سب جنت کے مالک بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائے. لیکن بھائی غریبوں کے لیے بھی فضائل ہیں, بیماروں کے لیے بھی فضائل ہیں, لیکن ان غریبوں کے لیے, ان بیماروں کے لیے فضائل ہیں جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. یہ نہیں کہ بیمار ہے, بیماری کے باوجود اللہ کی ناشکری, اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کر رہے ہیں. ہم شکوہ شکایت نہیں کریں, ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. اللہ پاک سب کچھ لے, اللہ مالک ہے, وہ جو چاہے ہمیں کر دے. ہم الا لہ الخلق والامر, پیدا بھی اس نے کیا, حکم بھی اس کا چلتا ہے, وہ جو چاہے ہمیں کر سکتا ہے, مالک جو ہوا. تو اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہیں گے, اللہ خوش ہو کر دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے, آخرت میں بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے. بیٹا تھک تو نہیں گئے, آپ کو کتنے دن ہو گئے ادھر؟ 8 مہینے ہو گئے. تو یہ کام پہلے سے کٹی تھی, یہاں کٹ گئی رمضان میں, کیوں کٹا؟ یا بیماری کا جو ہے نا, جب ہوتا ہے نا کسی کاٹ جاتا ہے, ہاتھ پیر جو ہے نا ہوتا ہے, جس جگہ پہ ہوتا ہے اس جگہ کاٹ دیتے ہیں. آپ کو پاؤں میں کینسر تھا, اللہ پاک آپ خوش رہے. آپ کو کتنا دن ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے. آپ کہاں سے ہے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو دعا کر لیتے ہیں, ہمارے دل سے دعا, اللہ سب کو عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں پہنچائے, آمین. اور آپ کو جلدی اللہ آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. آج بڑی اہم رات ہے, 10 محرم کی رات ہے. 10 محرم شروع ہو چکا ہے, مغرب سے 10 محرم شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل سے دعا کرتے ہیں, یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, ارحم امت حبیب وتجاوز عن امت حبیب. یا اللہ ان بیماروں کو, اور یا اللہ پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جو بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. روحانی بیماریاں بھی دور فرما, جسمانی بیماریاں بھی دور فرما. کتنے ہم میں روحانی بیماریاں ہیں, کبر ہے, غصہ ہے, حسد ہے, کینہ ہے, اور ریاکاری ہے, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں ہم میں. یا اللہ ہماری روحانی بیماریاں بھی دور فرما, ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما. یہ روحانی بیماریاں کینسر سے بھی زیادہ خطرناک. کینسر پر اللہ پاک آخرت میں کوئی سزا نہیں دیں گے, بلکہ اس پر بیماروں کو اللہ پاک اتنے بڑے انعامات دیں گے کہ عافیت سے رہنے والے تمنائیں کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں ہمارے ٹکڑے کر دیے جاتے, اور ایک ٹکڑا ہونے پر ہمیں اتنے بڑے بڑے انعامات ملتے. تو کینسر پر کوئی آخرت میں سزا نہیں ملے گی, مرتے ہی انعامات شروع ہو جائیں گے ان بیماروں کو. لیکن جو روحانی بیمار ہیں, کبر کا بیماری, حسد کی بیماری, کینے کی بیماری,
ریاکاری کی بیماری، شرک کی بیماری، ان شرک لظلم عظیم، یا اللہ ان ساری روحانی بیماریوں سے بھی ہم سب کو نجات عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی واشف انت الشافی واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ اس 10 محرم میں آپ نے بڑے بڑے فیصلے کی، بنی اسرائیل کی قوم کو برس ہا برس کی تکلیفوں سے، فرعون اور قبطیوں کے ظلم سے تو نے نجات اس 10 محرم میں عطا فرمائی۔ یا اللہ ان بھائیوں کو بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما، خیر و عافیت سے ان کو یا اللہ اپنے گھروں میں واپس لوٹا۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی ساری خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں اور صحتیں ہم سب کو اور ہمارے تمام عزیز و قارب کو نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نصیب فرما، دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين۔ اللہ